الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین کرام، نوجوان عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بھی انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیت پڑھی ہے سورہ تحریم کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. گویا اللہ تبارک و تعالی ایک صاحب ایمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خوشخبری اور بشارت دے رہا ہے. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کے اندر دو چیزوں کا مادہ رکھا، ایک اچھائی اور ایک برائی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ جس انسان سے اچھائیاں ہیں، جس انسان کے اندر اچھائیاں ہیں یا خوبیاں ہیں، نیکی ہے، تو اس سے بدی بھی صادر ہو سکتا ہے، غلطی اور گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک راستہ ایسا نکالا کہ جب انسان دنیا کے اندر رہیں گے، کاروبار میں، معاملات میں، سماج میں، معاشرے میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو کہیں غلطی، کہیں گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا، توبہ کرو، الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسا توبہ کرو، ایسا توبہ کرو جو سچا اور پکا والا توبہ ہو. اور جب کوئی ایمان والے سے کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو جائے اور وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اگلی آیت میں عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور قبول کرنے کے بعد تم کو ایسے جنت میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں اور چشمے جاری ہوں گے. گویا ایک انسان سے غلطی ہونا، دوسرے میں غلطی ہو جانے کے بعد توبہ کرنے کے بعد جو بشارت اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ صاحب ایمان کے لیے باعث مسرت ہے.
میرے دوستو انسان گناہ کا پتلا ہے اور انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا کہ ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہم سے ہو گیا ہے، اور جب وہ گناہ کے بارے میں اسے علم ہو جاتا ہے اور وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میرے دوستو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ قلم بند کرتے ہیں، تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو زار و قطار رو رہا ہے، بہت ہی زیادہ رو رہا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا، اس طرح آہوزاری کے بکا کے ساتھ رو رہا تھا کہ اس کو رونا دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آ گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے گئے اور روتے ہوئے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر کیا بات ہے، آخر تم آج کے دن کیوں رو رہے ہو، اس قدر زار و قطار اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ میں نے ایک نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا، اس کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہے کہ وہ آپ کے سامنے لے کر کے آؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ صحابہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت دی اور اس کو لے کر کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا، دیگر صحابہ رسول رونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگا۔ الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان بتاؤ صحیح تمہاری غلطی کیا ہے، یا تم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے جس سے تم زار و قطار رو رہے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، اللہ رب العالمین میرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ دعا فرما دیں میری مغفرت کی تو رب العالمین ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان کیا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تمہارا گناہ؟ وہ نوجوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ الغرض یہ کہ بعد دیگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے جا رہے ہیں، وہ نوجوان ہر بات پر ہی جواب دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے نوجوان ذرا بتاؤ تو صحیح آخر کون سا ایسا گناہ تم سے ہو گیا ہے؟ بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ نوجوان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں ایک کفن چور ہوں، میں کفن چوری کا کام کرتا ہوں، میرا کاروبار وہی ہے کہ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور جس دن کو دفن کر دیا جاتا ہے، رات کے وقت میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اس سے قبر میں داخل ہو جاتا ہوں اور وہاں سے کفن اٹھا کر کے لاتا ہوں اور اس کفن کو بازار میں بیچتا ہوں، اس سے جو پیسہ ملتا ہے اسی سے میں اپنی گزر بسر کرتا ہوں، اپنی پریوار کو پالتا ہوں۔ الغرض یہ جب نوجوان یہ کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا یہی کاروبار ہے، اتنے میں کہا، یا رسول اللہ میں اپنے معمول کے مطابق، کیونکہ میرا کام تھا کفن چوری کا، اپنے اصول کے مطابق ہر روز کفن چوری کرنے جاتا تھا جس دن دفن ہوتا تھا۔ معمول کے مطابق ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا، دفن میں شریک تھا، اس کے بعد جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو میں معمول کے مطابق قبرستان میں اس قبر میں داخل ہوا اور وہاں سے کفن کو نکالا، اور کفن کو نکالنے کے بعد جب میں کفن کو نکال کے باہر آ رہا تھا، اتنے میں شیطان نے میرے نفس کو بھڑکایا اور یا رسول اللہ
اللہ شیطان نے میرے نفس کو بھڑکایا اور اس مردہ یعنی اس میت کی اس لڑکی سے میں زنا کر بیٹھا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ تم نے گناہ بہت بڑا کیا ہے۔ الغرض یہ میرے دوستو، اتنا سننا ہی تھا، وہ نوجوان وہاں سے باہر نکل گیا اور جنگلوں پہاڑوں بیابان میں چلا گیا، روتا رہا، بارگاہ رب العالمین کے سامنے گریہ گزاری کرتا رہا۔ کچھ دن گزرنا ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی توبہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل علیہ السلام جاؤ اور تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں فلاں پیغام پہنچاؤ۔ الغرض یہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کیا مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے یا میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پوچھا ہے کیا مخلوق کی زندگی اور موت، زندگی آپ دیتے ہیں یا اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ زندگی دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا زندگی دینے والا آپ ہیں یا میں؟ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا میں ہوں؟ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہے، انسان کی زندگی دینا اللہ ہے، انسان کو موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، روزی دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان سے بارش کا برسانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، پورے کائنات کے نظام کو چلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین سے غلے کو نکالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ساری باتوں میں جب گفتگو مکمل ہو گئی تو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ پوچھا ہے کہ جب سب چیز میرے ہاتھ میں ہے تو انسانوں کے گناہوں کا معاف کرنا بھی میرے ہاتھ میں ہے یا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ یہ فرمائے جبریل علیہ السلام آپ پوچھے، پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ الغرض یہ کہ جاؤ اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ بشارت اور یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ آپ اس نوجوان کو جا کر کے بشارت دے، اس نوجوان کو جا کر کے خوشخبری دے کہ انہوں نے سچے دل سے توبہ کیا ہے، سچے دل سے استغفار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو معاف کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ سے اس طرح خوش ہے، اس طرح خوش ہے۔ الغرض یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابی رسول کو اجازت دیتے ہیں، چند صحابی رسول حضور صحابی رسول کو ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری اس کو سناتے ہیں کہ اے فلاں صحابی رسول، اے فلاں انسان، اے فلاں نوجوان، تم سے جو گناہ ہو گیا تھا اللہ رب العالمین نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہاری توبہ سے اللہ خوش ہے، لہذا تمہارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ خوشخبری، اس خوشخبری کو سننا ہی تھا کہ اس پل کے اندر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو کفن پہنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لاش مبارک کو قبر میں اتارے اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ صحابہ رسول عرض کیا رسول اللہ آپ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نوجوان نے اس طرح توبہ کیا ہے کہ اللہ نے اس توبہ کو اس طرح قبول کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان گناہ کا پتلا ہے، لیکن گناہ پر اٹل رہنا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ گناہ ہو جائے اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔
میرے عزیز بھائیوں، لیکن توبہ کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کرے کہ جو غلطی یا گناہ ہوا ہے آئندہ وہ گناہ وہ غلطی نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین، اور اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور پھر نیکی پر جو ہے نیکی کاموں پر سرکت کرنے لگ جائے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ اہل دل کو تڑپا دینے والے واقعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 کے اندر ایک واقعات کو اسی طرح قلم بند کرتے ہیں۔ اس واقعات کے اندر آتا ہے کہ ایک نوجوان ایسا تھا جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ اور ولی گزرے ہیں، عالم دین گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں۔ میرے عزیز دینی بھائیو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شاگردہ پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ شاگردہ یعنی ایک عورت علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، جو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ شاگردہ کا ایسا اتفاق ہوا کہ شادی ہونے کے بعد وہ پڑھنے آیا کرتی تھی، اور شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے شوہر محترم کا انتقال ہو گیا۔ نیک خاتون تھی، اس کا ایک نوجوان، اس کا ایک بیٹا تھا۔ وہ بیٹا جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، اس کے شوہر مالدار تھے، زمین جائیداد کافی اور ساز و سامان کافی تھا۔ گویا کہ جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں جو ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس علم دین سیکھنے کے لیے آیا کرتی تھی، اور اس کا بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا۔ جب جوان ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اس کے نوجوان یار دوست مل گئے، اور اس نوجوان کو اس پیسے کی وجہ سے کتنے سارے دوست احباب مل جاتے ہیں، اور وہ ملنے کے بعد ان سارے دوست احباب نے اس کو دھیرے دھیرے جو ہے لہو و لعب کی طرف اور شراب و شباب کی طرف اس کو بہکایا، اور اسی طرح بہکاتے بہکاتے اس کو گناہوں میں ملوث کر دیا۔ الغرض یہ، اس کے ماں بار بار نصیحت کیا کرتی تھی، اور کبھی اس ولی کامل حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر جایا کرتی تھی، لیکن بار بار وہ نصیحت کرتے تھے، ماں بھی نصیحت کرتی تھی، پر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ الغرض یہ، ایک دن وہ بیمار ہو گیا، اس طرح بیمار ہو گیا کہ ایسی بیماری لگ گئی جو لا علاج ہو گیا۔ سارے ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا، اور گویا کہ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ موت کو قریب سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں جو ہے اس کے ذہن پھر اس کی ماں نصیحت کر رہی ہے، بیٹا اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ اس کی ماں یہ نصیحت کر رہی تھی۔ بیٹے نے کہا کہ امی میں توبہ کیسے کروں؟ کہا چلو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر کے جاتے ہیں۔ کہتی ماں تو میں تو چل نہیں سکتی، لہذا آپ ایک کام کیجئے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کے استاد محترم ہے، اس کو ہی میرے پاس لے کر کے آئے۔ الغرض یہ، اس کی ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہتی ہے کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ظہر کے بعد کا وقت تھا، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کرنا، آرام کرنا یہ سنت ہے، اور ولی کامل تھے، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے جا رہے تھے۔ اتنے میں آواز آئی، اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ میرے ساتھ چلیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے تیرے بیٹے کو میں نے اتنی نصیحت کی ہے، آج تک کوئی نصیحت نہیں قبول کی، میری بات کو نہیں مانا، اب کیا مانے گا؟ تم تو پریشان کرنے کے لیے آ گئی ہو۔ الغرض یہ، اتنے میں جو ہے کہتی ہے جاؤ۔ کہا نہیں میرے استاد محترم، میرے بیٹے نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے، آپ کی امی جان اگر آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میرے انتقال ہو جائے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہنا کہ جو ہے میرے نماز جنازہ وہ پڑھائے۔ الغرض یہ، وہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ جنازے کی نماز بھی آپ کو پڑھانے کے لیے کہا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اتنے کہہ کر کے یہ خاتون روتی ہوئی آئی ہے، اور آنے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتی ہے، اے میرا بیٹا تو اتنا گناہگار کیوں ہو گیا، تو اتنا رب کا نافرمان کیوں ہو گیا؟ کہ دیکھو اللہ یہ جو ہے وہ اللہ کے ولی حضرت حسن
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ناراض ہو گئے ہیں کہ آپ کے پاس سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں اور گویا کہ آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں۔ اتنی بات سننے کے بعد وہ بیٹا وہ نوجوان کہتا ہے امی جان جب اس نے بھی منع کر دیا ہے ایک کام کرنا، جب میری انتقال ہو جائے اس وقت وہ آہو بگا کے ساتھ رو رہا ہے اور یہ کہا کہ میرے انتقال کے بعد میری لاش کو میری گردن پر دوپٹہ باندھ لینا اور گھسیٹنا اور مجھے وہ کہیں دوسرے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ الغرض یہ توبہ استغفار کی بہت ساری ایسی باتیں کہی، اللہ رب العالمین کو پسند آ گیا۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کی والدہ محترمہ اس نوجوان کی آنکھوں کو بند کر رہی تھی، اتنے میں دروازے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ کون؟ اندر سے باہر سے آواز آئی کہ میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ الغرض اس کی ماں حیران ہو گئی، وہ ولی کامل جس کے پاس میں گئی تھی آپ کو منع کر دیے تھے، آخر کیا بات ہوئی، کس وجہ سے آپ آ گئے؟ الغرض حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، وہ جواب سننے کے قابل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں تمہارے بیٹے کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ گناہگار ہے، میں تمہارے بیٹے کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ خطاکار ہے، سیاکار ہے، مجرم ہے، وہ میری باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ میں نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا، اور دیکھو جیسے ہی میں غیر اللہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر لیٹا ہی تھا میری آنکھ لگی، رب العالمین کا دیدار ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آواز آئی، اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تم کیسے ولی ہو جو ایک دوسرے ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہو؟ میں اتنا سننا ہی تھا، فوراً اٹھا اور تمہارے دروازے پر آ گیا ہوں۔ یقیناً اس نوجوان نے جس آہو بگا کے ساتھ توبہ کی کہ اللہ رب العالمین نے اس توبہ کو پسند کر دیا اور اللہ نے اس کو ایک ولی کامل کا درجہ دیا۔ تو میرے عزیز دینی بھائیو، انسان گناہ کا پتلا ہے، اسی کو اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو توبہ کرو، اس طرح توبہ کرو سچے اور پکے ہو، اور اس توبہ جب تم کرو گے عسى ربکم تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، اور جو ہے تمہیں ایسی جنت میں عالی شان محل عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں اور چشمے اور باغ و بہار ہوں گے۔ یقیناً میرے دوستو اللہ کی رحمتیں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے میرے دوستو جب کوئی غلطی ہو جائے توبہ کریں اور پکا توبہ کریں، آئندہ کوئی غلطی نہ کرنے کا عزم کریں تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے، توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک اور مقرب اور قربت والا انسان بن جاتا ہے۔ بہرحال کسی شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں قلم بند کیا ہے کہ یا خدا میں بہت ہی گنہگار ہوں، یا خدا میں بہت ہی گنہگار ہوں، یا خدا میں بہت ہی گنہگار ہوں، نار دوزخ سے ہم کو بچا لیجئے، نار دوزخ سے ہم کو بچا لیجئے، دل کو گندے خیالات سے پاک کر، دل کو گندے خیالات سے پاک کر، دل میں آقا کی الفت بٹھا دیجئے، دل میں آقا کی الفت بٹھا دیجئے۔ بہرحال میرے دوستو انسان گناہ کا پتلا ہے، انسان سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو آئندہ کے لیے نہ گناہ کرنے کا عزم کریں، ارادہ کریں، تو انشاءاللہ جو بھی گناہ ہوا ہو بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ نسل اللہ تمام عمل کی توفیق عطا فرمائے۔